إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت دے کر کے انہیں ہمارے تابع کیا. تمام قسم کی تعریف اور توصیف ہو اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمارے کھانے پینے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے کے انتظامات کیے، اور وہ بھی بلا کسی معاوضہ کے مفت. بعد درود و سلام نازل ہوا انبیاء کرام کے سلسلے پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی میں ہزار طرح کی مصیبتیں جھیلیں، ہزار طرح کے مشکلات کا سامنا کیا، امت کی طرف سے گالیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی کھائے، لیکن اللہ رب العالمین کا پیغام اس کے بندوں تک بلا کم و کاشت پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا. اور ہم تمام لوگوں کو ظلم سے، جہالت سے، بدعقیدگی سے، شرک سے، کفر سے نکال کر کے شاہراہ دین محمد پر لا کر کے کھڑا کر دیا. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ درود ہو صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنی مصیبتوں، کتنی پریشانیوں اور کتنی مشکلوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. آج ہم تمام طرح کے کفر سے، تمام طرح کے شرک سے، تمام طرح کے ظلم سے بچے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں ایک انقلاب آیا، ظلم و جبر کی سلطنتیں اکھاڑ پھینکی گئیں، عوام کو ایک مقام ملا، نچلے، دبے کچلے، کمزور لوگوں کو بات کرنے کی آزادی ملی. یہ سب کچھ اسی 23 سالہ محنت کا نتیجہ ہے. ہم لوگ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں، آپ کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں. یہ ہم لوگوں کے اوپر آپ کے احسان کا بدلہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا حق بھی ہے اس پیغمبر آخر الزماں جس نے اتنی محنتیں اور کوششیں کی ہیں. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ جتنا زیادہ بلند ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ آپ اور ہم کو اور آپ کی تمام امت کو نصیب ہوگا.
دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہمیں قیامت کے دن اس پیغمبر اعظم کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں قدم قدم پر اس کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اسے مقام محمود دے اور اسے بلند ترین درجہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں اس طرح کی کئی ایک آیتیں پائی جاتی ہیں۔ اسی تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ عامل الصالحات اور اچھے عمل کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کے لیے خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، غمزدہ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم خوف کو جانتے ہیں، بعد میں ساری باتیں کھل کر کے سامنے آئیں گی۔ خوف کا تعلق عبادت سے ہے، خوف کا باب عقیدے میں داخل ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ ای لا معبود بحق الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ حقیقی عبادت کا مستحق کوئی بندہ نہیں ہے۔ یہی کلمہ پڑھ کر کے ہم اور آپ مسلمان ہوتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہونا چاہے تو جب تک زبان سے یہ کلمہ ادا نہیں کرے گا وہ دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا بحق الا اللہ، لا الہ ای لا معبود بحق الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، یعنی کائنات میں کوئی ایسا سچا عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اسی عبادت میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں، نماز پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور بھی دنیا کی ہزار عبادتیں داخل ہیں۔ اسی عبادت میں ایک چیز داخل ہے جسے خوف کہتے ہیں، اور خوف بھی عبادت سے جڑ کر کے سیدھے جا کر کے عقیدے سے جڑ کر کے اور سیدھے جا کر کے کلمے سے جڑا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت میں خوف کا ہی ذکر سب سے پہلے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے تمام لوگوں پر خوف نہیں ہوگا اور ایسے تمام لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بنیادی طور پر خوف کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ خوف کہتے ہیں ڈر کو، اور کلمہ جو ہم نے پڑھا اس کلمے کے مطابق کیا ہوا، ہمیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ ڈر اور خوف صرف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ ڈر اور خوف کا حق صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، ادا کرنی ہے۔ سجدہ صرف کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے۔ روزے صرف کس کے لیے رکھنے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے رکھنے ہیں۔ نماز کس کے لیے ادا کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرنی ہے۔ ایسے ہی ہمیں خوف صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے رکھنی ہے، اس کے علاوہ کسی سے خوف نہیں رکھنی ہے۔ اور خوف یہ عبادت ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ عقیدے کا ایک جز ہے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ کے علاوہ بھی خوف ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ خوف اللہ رب العالمین سے ہونا ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اب ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ خوف دراصل اللہ رب العالمین سے رکھنا ٹھیک ہے، پھر آپ سانپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر آپ آگ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر آپ فلاں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر آپ شیر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر آپ درندے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کا مطلب خالص اللہ کی عبادت ضروری نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ ہم دراصل سانپ سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ ڈرتے اللہ رب العالمین سے ہی ہیں۔ سانپ سے جو ہمارا خوف ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانپ سے ڈرنے کے لیے کہا ہے۔ جیسے
ہم اپنی ماں باپ سے محبت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ماں باپ ہیں، ہم اپنی ماں باپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی محبت کو دین کا جز قرار دیا ہے، اور ایسی صورت میں یہ عبادت ہو جائے گی۔ ہم اپنے اہل و عیال سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے اہل و عیال ہیں، لیکن اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اہل و عیال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں۔ ان سے محبت کرنا اللہ رب العالمین کے حکم کی بدولت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا کہ اپنے بیوی بچوں سے محبت کیجئے، ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا خلق خدا سے محبت کیجئے، ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا پڑوسیوں سے محبت کیجئے، پڑوسیوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہی کہا ہے سانپ سے ڈریے، آگ سے ڈریے، پانی میں ڈوبنے سے ڈریے، مکان کے گرنے سے ڈریے، اس لیے ان سے بھی ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہاں کہا؟ کب کہا؟ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اپنے نفس کو بچائیے، اپنی جان کو بچائیے، اور حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ اگر آپ کا نفس ہلاکت کی طرف جا رہا ہو تو اس وقت حرام کھانے تک کی اجازت اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آدمی حرام چیز کھا کر کے ہی اپنی جان کو بچا سکتا ہے تو جان کو پہلے بچانا ہے، اور جان کو بچا کرنے کے بعد، بچا لینے کے بعد حرام کھانا ہے۔ جان کو بچانے کے لیے حرام کھانا ہے، اتنے وقت تک کھانا ہے۔ مردار کھانے کی اجازت ہے، سور کھانے کی اجازت ہے، کتے کھانے کی اجازت ہے، اس وقت تک جب تک آپ کی جان بچ جائے۔ اگر ایسی کوئی دوا ہے جس کے علاوہ کوئی دوا ممکن نہ ہو، ماہر اطباء یہ تجویز کر دیں کہ اس حرام دوا کے علاوہ کوئی دوا نہیں ہے اس بیماری کو بچانے کے لیے، تو ایسی صورت میں جان کا بچانا انتہائی مقدم ہے۔ آپ وہ حرام دوا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کہیں آپ پھنس جائیں اور آپ کے جان پر بن آئے تو آپ دل میں ایمان کا جذبہ رکھ کر کے زبان سے کفر کا اقرار کر کے اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ تو خوف کھانے کا حکم تو اللہ رب العالمین نے خود دیا۔ سانپ آپ کو کاٹ لے گا تو جان چلی جائے گی، اور جان کا بچانا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور خودکشی کرنا حرام ہے، اکبر الکبائر ہے، گناہ ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی خوف ہیں، اگر ایمان درست ہے، اللہ رب العالمین پر اعتماد درست ہے، تو وہ سارے خوف اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہیں، اور وہ سارے خوف عبادت ہیں۔ اب اللہ کے علاوہ کا خوف کیسے ہے؟ اللہ کو بیچ سے ہٹانے کا خوف کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین کو درکنار کر کے خوف کھانا کیسے ہے؟ وہ خوف کھانا ایسے ہے کہ کسی آدمی نے کسی پیر کے پاس، کسی عامل کے پاس، کسی اور شخص کے پاس گیا اور اس نے بتایا کہ آپ ایک کالی مرغی فلاں 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 جگہ رکھانا، اور ان ایام میں قرآن کریم کی تلاوت بھی مت کرنا، گھر میں قرآن وغیرہ مت پڑھنا، نہیں تو ناراض ہو جائے گا۔ جیسے اس سے پہلے زمانے میں ہمارے یہاں ہوتا تھا، معلوم نہیں آپ لوگوں کے یہاں کیا تھا، چیچک جب نکلتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تقویۃ الایمان میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہندوؤں کی کسی دیوی کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتے تھے، علاج نہیں کرتے تھے تاکہ وہ دیوی ناراض نہ ہو جائے۔ گوشت نہیں کھاتے تھے، علاج نہیں کراتے تھے، گرم چیزیں نہیں کھاتے تھے تاکہ وہ دیوی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام صحت میری طرف سے ہے، اور اگر میں چاہوں کسی کو روزی دینا، اگر میں چاہوں کسی کو بیمار کرنا، اگر میں چاہوں کسی کو صحت یاب کرنا، تو دنیا کی کوئی طاقت چاہے جائے کہ وہ پیغمبر آخر الزماں ہو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری درست نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنا پریشان تھے، سرہانے کھڑے ہوئے ہیں، سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں، جاں کنی کا عالم ہے، چچا سے اتنی شدید محبت ہے کہ اس محبت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ چند سال کی عمر میں باپ کا انتقال پیدائش سے پہلے ہوا، ماں کا انتقال چند سال کی عمر میں ہوا، چند سال کی عمر میں دادا چل بسے، اس چچا نے اپنے گود میں لے کر کے پرورش کی ہے۔ وہ چچا بیمار ہے، پریشان ہے، بستر مرگ پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ہے کہ اگر میرا چچا کلمہ پڑھے بغیر مر گیا تو جہنم میں جائے گا،
اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ وہ نبی آخر الزماں، پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بار کبھی تنہائی میں اس دل کی کیفیت کا اندازہ لگانا جس کیفیت اور پریشانی سے رسول گزر رہے ہوں۔ ہمارا کوئی آدمی بڑھاپے کے ارذل العمر کو پہنچ کر کے ہماری نظروں کے سامنے دم توڑ رہا ہو، کلیجہ نچڑ جاتا ہے۔ مجھے تجربہ ہے، میرے والد نے میرے سامنے ہی دم توڑا ہے، میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ ایک لمبی مدت 65 سال کی عمر تھی، 2-2.5 سال سے بیمار تھے۔ نظروں کے سامنے روح نکلتی ہے، کلیجہ نچڑ جاتا ہے، آدمی کا وجود ہل جاتا ہے، دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت کا اندازہ لگائیے، اور پھر اسی میں یہ جوڑ لیجئے کہ اگر میرا چچا کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس نے کندھے پر لاد کر کے مجھے کھلایا ہے، جس نے مجھے سفر میں ایران تک لے گیا ہے، اور ایک خدشہ اس کے دل میں پیدا ہوا کہ یہودی اس کو قتل کر دیں گے، ایران سے اپنا تجارتی سامان لے کر کے لوٹ گیا۔ اپنے بھتیجے کو بچانے کے اس نے پورے عرب سے بغاوت مول لی، اور 3 سال شیب ابی طالب میں زندگی گزاری، پتے چبا کر کے کھائے۔ وہ چچا نظروں کے سامنے دنیا سے جا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ذہنی کیفیتوں کے ساتھ پریشان حال، مجبور، بے بس بیٹھے ہوئے ہیں، اور چچا سے گزارش کر رہے ہیں، میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی سفارش کروں گا۔ اللہ میرے چچا ایک بار زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی سفارش کروں گا۔ اے میرے چچا دھیرے سے کہہ دیجئے، میرے علاوہ کوئی نہ سنے، ایک بار سفارش کروں گا۔ یہ تمام کلمے ذہنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ چند لمحوں میں روح نکلنے والی ہے اور میں ہار جاؤں گا، میرا چچا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہی جو منظور خدا تھا، وہی جو فرمان خداوندی تھی، وہی جو اللہ رب العالمین کا حکم تھا، پیغمبر کی دلی کیفیتیں، پیغمبر کی مصیبتیں، پیغمبر کی پریشانیاں، پیغمبر کی الجھنیں، پیغمبر کی چاہت، پیغمبر کی خواہش اور پیغمبر کا التجا کچھ بھی کام نہیں آیا اللہ رب العالمین کے حکم کے۔ اور ایک آدمی نے آپ کو کہہ دیا کہ ان ایام میں نماز مت پڑھیے، ان ایام میں آپ جھاڑو مت لگائیے، ان ایام میں آپ رات کو جھاڑو مت لگائیے، ان ایام میں آپ اس دروازے سے مت جائیے، رات ہو جانے کے بعد آئینہ مت دیکھیے، اور آپ نے مان لیا۔ کیوں؟ یہ خوف رب العالمین کے علاوہ کا خوف ہے، یہ خوف اللہ رب العالمین کو درکنار کرنے کا خوف ہے۔ تو یہ خوف عقیدہ ہے، اسے کہتے ہیں خوف عقیدہ۔ یہ عقیدے کے باب میں داخل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوف دراصل عبادت کا حصہ ہے۔ ایسی صورت میں یہ نقطہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے کہ یہ ڈر اور خوف ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرے، اس کے احکام سے ڈرے، اور اس کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلنے سے ڈرے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ خوف رکھتا رہے۔ دنیا میں جو برائیاں پیدا ہوئی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے صرف اللہ رب العالمین کے ان صفتوں کو عام کرنے کی کوشش کی ہے جس میں مغفرت ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہی بتایا کہ غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں یہی بتایا رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ وہ غفار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، اور وہ جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ کم بتایا گیا۔ آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ رب العالمین صرف معاف کرتا ہے، صرف معاف کرتا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین دونوں کرتا ہے۔ اس سے محبت بھی کیجئے، امید بھی رکھیے، اور اللہ رب العالمین سے ڈریے بھی، خوف بھی کیجئے، اور اس کے علاوہ کسی سے مت ڈریے۔ لیکن اس آیت میں جس خوف اور ڈر ہے وہ خوف عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ خوف ہے دنیاوی خوف، جو دنیا کے معاملات میں ہم ڈرتے رہتے ہیں، جسے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ڈرنے سے کہا ہے، جیسے ہماری تجارت مندہ ہو جائے گا اس کا خوف۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اسے عبادت کا خوف بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مال کمانے کے لیے دیا ہے۔ مال آپ کمائیں گے تو دین کی خدمت کریں گے، آل اولاد کی خدمت کریں گے، معاشرے کی خدمت کریں گے، اللہ کے حقوق ادا کریں گے۔ ہمارے مال کمانے کا مقصد یہ ہے۔ پھر ایسی صورت میں مال کا کمانا بھی عبادت ہو جائے گا،
اور مال کے ڈوب جانے اور کساد بازاری کا خوف بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہو جائے گا۔ یہاں جس خوف کا ذکر ہے وہ دراصل یہی خوف ہے، بیمار ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے، پھلاں جگہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے اندھیرے میں گر پڑیں، یہ خوف ہے، تجارت کی مندی ہو جائے، بیمار ہو جائیں، یہ جو دنیاوی خوف ہے، یہی دنیاوی خوف اس آیت میں مراد ہے۔ میں اس سلسلے میں اور باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، پہلی آیت کی تشریح کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، واقاموا الصلاۃ، نماز ادا کیا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے پاس کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یا بتایا کہ جن کو خوف نہیں ہوگا، جو غمگین نہیں ہوں گے۔ میں نے غمگین کی دو قسمیں بتا دیں، ایک خوف عبادت ہے جو اللہ سے ڈرنا ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ جو مومن جتنا زیادہ پختہ اور مضبوط ہوگا اسے اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا، جتنا کمزور ایمان ہوگا وہ اتنا کم اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ یہاں خوف اور غم سے مراد دراصل وہ خوف اور غم ہے جو دنیا میں ہمیں فطرتی طور پر آتے ہیں، نیچرل طور پر آتے ہیں، وہ غم مراد ہیں، عقیدے کے غم مراد نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں مختلف طرح کے غم آتے ہیں، کبھی ہمارے اہل و عیال کی طرف سے غم آتے ہیں، ان کا رویہ ہمیں بہت تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی ہمیں معاشرے کی طرف سے تکلیفیں اور مصیبتیں اور خوف ملتی ہیں، کبھی کبھی ہمیں تجارت کی طرف سے خوف اور تکلیف ملتی ہے، کبھی کبھی ہمیں اپنے کاروبار کی طرف سے تکلیف ملتی ہے، کبھی کبھی اپنے دوستوں کی تکلیف سے ملتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ عمل کریں گے ان کو یہ والا دنیاوی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، پہلے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلا خوف اور غم سے جنہیں نجات ملتی ہے وہ ایمان والے ہیں، اور جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا دنیاوی خوف سے نجات نہیں ملے گی۔ کیسے؟ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہمیں نجات مل گئی، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے انہیں نجات نہیں ملی۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، قرآن کریم میں 12 اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور پختہ ایمان لاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ تو گویا کی 3 قسم کے لوگ ہوئے، ایک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، اور ایک وہ لوگ جو بیچ بیچ میں ہیں، ایمان ابھی ان کا مکمل نہیں ہے۔ اب جو یہ لوگ ایمان لائے انہیں دنیا کا خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ کیسے نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، لہٰذا جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ پر یقین ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ نفع اور نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر میرے مال و کاروبار میں، میرے کسی بھی معاملات میں مجھے نقصان ہوا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوگا، اور اللہ رب العالمین چونکہ انصاف کرنے والا ہے اس لیے اللہ رب العالمین اس کی بھرپائی کہیں نہ کہیں سے ضرور کرے گا۔ یہ ایمان، یہ پختگی، یہ مضبوط عقیدہ دراصل یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں یا نہیں ہوئیں، ہمارے ساتھ کسی نے غلط کیا، ایک شخص اوپر ہے جو دیکھ رہا ہے، حساب کر رہا ہے، آج اگر میں کمزور پڑ گیا ہوں، مجھے جھک جانا پڑا ہے، مجھے اپنے معاملات میں نیچا اختیار کر لینا پڑا ہے، تو ایک دن ہمارے ساتھ انصاف ہونے والا ہے، ایک ساتھ ہمیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے، ایک دن اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کرنے والا ہے۔ تو اس کے دل میں جو غم ہوتا ہے، اس کے دل میں جو مصیبتیں ہوتی ہیں، اس کے دل میں جو بدلاؤ ہوتا ہے، اس سے اسے نجات مل جاتی ہے، اور پھر ایسی صورت میں وہ آدمی بالکل پر یقین ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ جو مومن ہوتے ہیں وہ جب پریشان ہوتے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ قیامت میں دیکھوں گا۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین بدلہ دے گا، قیامت میں لوں گا، قیامت میں پکڑوں گا۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان مضبوط نہیں رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک زیادتی ہو جائے،
اب ان کے پاس یہ سہارا نہیں ہے کہ قیامت کے دن مجھے بدلہ ملے گا، یہ سہارا نہیں ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے جو مجھے بچائے گا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی زندگی بالکل تہوبالا ہو جاتی ہے، قدم قدم پر ڈرنے لگتے ہیں، قدم قدم پر خوف کھانے لگتے ہیں، قدم قدم مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ان کی زندگی بالکل خوف کے دائرے میں چلی جاتی ہے۔ ایک بار قبروں اور مزاروں پر جانے والے آدمی کا کبھی اچھی طریقے سے مشاہدہ کیجئے۔ ایک آدمی کو پکڑیے جو قبروں کے چکر لگاتا ہو، مزاروں کے چکر لگاتا ہو اور اس طریقے کے اعمال کرتا ہو، اور اس کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم سب سے مضبوطی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر اس کے گھر کے دروازے کے پاس کسی پرندے نے پر گرا دیا تو 10 سے 12 گھنٹے دوڑے گا، پتہ نہیں کس نے جادو کر کے پھینک دیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، پتہ نہیں کیا ہوا۔ اور ایک پختہ ایمان رکھنے والا بندہ کیا کرے گا؟ بسم اللہ کرے گا، اٹھائے گا، اسے پھینک دے گا اور اپنے کام میں لگ جائے گا۔ قرآن کریم نے کیا کہا کہ جو لوگ ایمان لائے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مالی معاملات میں پریشانی ہوئی، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی، پروردگار جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ کیا، اللہ رب العالمین تیرے سہارے چھوڑتا ہوں، اگر کسی نے زیادتی کی ہے اس کا بدلہ تو دینا۔ لیکن ایک آدمی جب اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے گھر میں ایک برتن گر جائے 17 دن پریشان رہتا ہے، اور اگر اسی بیچ میں کسی عامل کے پاس چلا گیا تو وہ 17 مزید دن اسے پریشان کرنے کے معاملات پر لگا دے گا۔ اسی بات کو قرآن کریم نے کہا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر پختہ ایمان رکھتے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، وہ مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے معاملات میں جمے رہتے ہیں، اس کے ڈر اور خوف کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، آج میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان میں سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی۔ بات تھوڑی سی زیادہ ہے، وقت کم ہے اور تھوڑی گنجلک بھی ہے۔ خلاصہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو کچھ میں نے ذکر کیا اس کو 2-4 لفظوں میں اگر آپ جاننے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے خوف پائے جاتے ہیں۔ ایک کو خوف عبادت کہتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے کرنا ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنا، اور وہ خوف ہے کہ کسی بھی برے کام کو کرتے ہوئے ڈر جائیں، اللہ کے غضب سے ڈریں، اللہ رب العالمین کے جہنم سے ڈریں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ڈریں۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ خوف عبادت سے ڈرے۔ کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی برائی، کوئی بھی پریشانی کا کام کرے تو ایسی صورت میں اسے خوف ہو اللہ رب العالمین کا، اور یہ ہر مومن پر واجب ہے۔ اگر اس کے اوپر یہ واجب ہے، ایسی صورت میں ڈرنا ضروری ہے، اور نہیں ڈرتا ہے تو اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ دوسرا خوف ہوتا ہے جسے قدرتی خوف کہتے ہیں، فطری خوف کہتے ہیں، نیچر کا خوف کہتے ہیں۔ وہ خوف ایسا خوف ہوتا ہے جو ڈائریکٹ انسانی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ سانپ سے ڈر جانا، آگ سے ڈر جانا، پانی سے ڈر جانا، گرتے ہوئے مکان سے ڈر جانا، بارش سے ڈر جانا، اولے سے ڈر جانا، یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، اور یہ ڈرنا بھی ضروری ہے۔ ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے، لیکن یہ ڈر اور خوف اللہ کے ڈر اور خوف کے خلاف نہیں ہے کہ یہ شرک بن جائے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے نیت سے آپ ڈرتے ہیں تو یہ سب کچھ خوف عبادت میں داخل ہو کر کے عبادت بن جائے گی، اور اگر یہ نیت نہیں کر کے بھی ڈرتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ایسا ڈر سکتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی اور اپنی صحت، اپنے مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنا مقام، اپنا مرتبہ بچانے کے لیے شدید ترین حکم دیا ہے، اور یہ خوف فطرت انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے۔
آپ کو اپنا مقام بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی زمین بچانے کے لیے، اپنے جان بچانے کے لیے، ہر حد کے آخری ایام تک گزر جانے کے لیے شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے۔ اور یہ خوف فطرت جو ہے دراصل انہی کے ارد گرد گھومتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو ان سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے خاص افراد ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اسے راضی کر کے، اسے خوش کر کے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اس مقام اور درجے پر پہنچ گئے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کے فطری نیچرل خوف سے محفوظ کر دیا ہے اور بچا لیا ہے۔ دراصل ہم خطبہ جمعہ میں انہی لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ افراد جو فطری اور نیچرل غم سے اللہ رب العالمین کے نزدیک محفوظ اور مامون بنا لیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی کئی ایک قسمیں بیان کی گئی ہیں، انہی کئی قسموں کی ذکر ہم اس خطبے میں کریں گے یا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں دنیاوی غم سے بھی بچا لیتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ ان میں سے پہلے کا ذکر صرف آج میں نے اس خطبے میں کیا، وہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے بہت ہیں، خوف عبادت ان کے اندر بہت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں چلتے تھے تو کہتے تھے کاش کہ میں پہاڑ ہوتا، مٹا دیا جاتا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا پڑتا۔ ان کا ایمان پختہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ڈرتے تھے، رات رات عبادت کرتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ڈرتے تھے، جان پر بنائی، باغیوں نے گھر گھیر لیا، دانا پانی بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا آپ اجازت دیجئے ہم جہاد کریں گے، ہم نے قیصر و کسریٰ سے جہاد کیا، یہ چند مٹھی باغی کیا ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن مسلمانوں کا خون نہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا خوف تھا۔ لیکن وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے خوف سے ایسے معمون کر دیا گیا تھا کہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے تھے اور گھر میں مضبوطی سے ساتھ جمے رہے۔ باغیوں کی پوری جماعت نے مل کر کے کوشش کی کہ آپ اپنی خلافت کی چادر اتار دیجئے اور منع کر دیا۔ میں جان دے سکتا ہوں، خلافت کی چادر نہیں اتار سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ عثمان تمہیں خلافت کی چادر پہنائی جائے گی، تم یہ خلافت کی چادر مت اتارنا۔ ایک طرف عثمان کو اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتے اور اپنی جان دینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو عزت ہے، وقار ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی مضبوطی کے ساتھ باغیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نہیں ڈرتے ہیں۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا خوف اتنا ہے کہ حلق میں کھا لیتے ہیں، اسے پلٹی کر دیتے ہیں انگلی ڈال کر کے، اللہ کا خوف ہے، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ پروردگار پتہ نہیں مجھے بخشے گا کہ نہیں بخشے گا۔ اور دوسری طرف دنیا کے خوف سے ایسے معمون کر دیے گئے ایمان کی بنیاد پر کہ جب حضرت ابوبکر عمر نے کہا کر کے کہ اے امیر المومنین، عرب میں بغاوتوں کی لہر پیدا ہو گئی ہیں، اسامہ کا لشکر بھی جا رہا ہے جہاد کرنے کے لیے، مدینہ میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا، اور ڈر ہے اور خوف ہے کہ مدینہ کی سرزمین کو دشمن اکھاڑ پھینکیں گے۔ امیر المومنین کچھ دن کے لیے اسامہ کے لشکر کو روک لیجئے، بعد میں جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو اسامہ کے لشکر کو جانے دیں گے۔ اس وقت خوف خدا سے خوف فطرت سے مامون ابو بکر اٹھا اور کہا ہے عمر، اگر مدینہ میں بھیڑیے گھس جائیں اور مجھے نوچ نوچ کر کے کھا جائیں تب بھی میں اسامہ کے لشکر کو بھیجنے سے نہیں روکوں گا، کیونکہ اس کا پرچم رسول نے خود تیار کیا ہے، اس کا علم خود تیار کیا ہے، اس کا حکم خود دیا ہے، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ لشکر جائے گا، مدینہ کی ریاست رہے نہ رہے، مجھے بھیڑیے اور کتے نوچ کھائیں، لیکن میں رسول کی مخالفت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہے امن فطرت کے خوف سے۔ اور دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہے جو اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے گزری ہے۔ اسی دونوں کا بیان ہے، انشاءاللہ آگے کے خطبوں میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کچھ باتیں اور رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گئے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے تمام خوف سے نجات دے کر کے صرف اپنے خوف کا جیسی عبادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان، اسلام اور دین پر زندہ رکھ۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر، ایمان پر اور اسلام پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔
اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کی مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے مخلص بنا سکیں، ان کی اعلیٰ تربیت کر سکیں، انہیں دین کے لیے نیک اور ایک بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد دے، اتفاق دے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر، ایمان پر اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر۔